اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین شریف پر بات کریں گے، تو اس پر بہت سارے اعمال ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ ہیں۔ پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں الحمدللہ سورہ یاسین شریف کے بہت سارے اعمال لکھے ہوں گے۔ آپ ان کو جو ہے نا جس طرح بتایا ہوا ہے ویڈیو میں اسی ترتیب سے کر لیں۔ تو ہمارے اعمال میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں الحمدللہ نہ ہی کسی قسم کا رجت ہوگی، نہ نقصان ہوگا۔ یہ عامل بھی کر کے اپنے مریضوں کو دے سکتے ہیں اور عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نقوش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی بندہ لکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے بھی اس کو کس طرح لکھیں، وہ باقاعدہ ایک ترتیب سے لکھا جاتا ہے چال کے حساب سے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جب اس کی چال اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر اس کے باقی لوازمات کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے وہ پھر فوٹو کاپی کروا لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو میں اجازت دے دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ سورہ یاسین کے بہت پیارے پیارے اچھے اعمال اپلوڈ کیے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح کر کے اپنے لیے لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ تمام مریدین محبین کے لیے تحفۃ المنورین ترتیب دے دیا ہے۔ اس میں تحفۃ المنورین میں اذکار ہیں، سلسلے کے اذکار ہیں، سلسلہ منوریہ کے۔ جن احباب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا جو احباب ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، ان تمام احباب کو اس تحفۃ المنورین کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سلسلے میں کسی بھی خلفاء سے آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، کسی سے بھی آپ اجازت لے کے چل رہے ہیں، میاں حضور سے بھی آپ نے اجازت لی ہے، تو بھی آپ یہ تحفۃ المنورین پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے مین سلسلے کے وظائف ہیں۔ اب یہ وظائف پیر و مرشد میاں حضور نے مجھے اجازت فرمائے کہ آگے آپ سلسلے میں تمام مریدین محبین کو دیں، تو آپ یہ تمام احباب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ تحفۃ المنورین خاص کر کے مریدین کے لیے ہے۔ اس میں تمام اعمال آپ باری باری جس طرح لکھے ہوئے اسی طرح پڑھیں گے۔ اب اس میں ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ تھوڑے صبح پڑھ لیے، شام کو، دوپہر کو، اس طرح تھوڑا تھوڑا بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے سلسلہ منوریہ میں الحمدللہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی خاص میاں حضور کی اجازت ہے۔ میاں حضور نے اجازت فرمائی تھی کہ آپ سلسلے میں اس درود شریف کو پڑھیں، اور یہ الحمدللہ اب میری زندگی اور آگے پورے سلسلے میں یہی درود شریف پڑھا جائے گا۔ تو آپ یہ درود شریف اس میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ پڑھیں گے تو الحمدللہ سلسلے کے فیض و برکات ملیں گے۔ اور الحمدللہ خانقاہ میں بھی روزانہ عصر کے بعد درود شریف یہ پڑھا جاتا ہے، روزانہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ آپ یہ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہ آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہماری خانقاہ سے بھی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پی ڈی ایف فائل بھی آپ کو مل جائے گی، فری آف کاسٹ ہے پی ڈی ایف فائل۔ اور جو احباب اس کی کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ مل جائے گی۔ تو اس کے لیے صرف آپ نے ڈاک خرچ بھیجنا ہے یا کوریئر کا خرچہ بھیجیں گے تو آپ کو یہ فری آف کاسٹ یہاں سے سینڈ کر دی جائے گی۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کا یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر جادو کا شکار رہتے ہیں، جنات کا شکار رہتے ہیں، جادو کے اثرات آئے رہتے ہیں، جادو کے معاملات رہتے ہیں، اور جادو اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس سے ہم جان کس طرح چھڑائیں، کس طرح ہم اس کا پیچھا چھڑائیں، کس طرح جو ہے نا وہ اس سے جان چھڑائیں، کیسے جو ہے نا وہ اس سے محفوظ رہیں۔ آئے دن جادو کے معاملات رہتے ہیں، علاج کروایا، کاٹ کروا لی، اس کے بعد پھر جادو کے معاملات، پھر علاج کروایا، کاٹ کروا لی، ہانڈی کے عمل کیے، اس کے بعد پھر جادو ہو گیا، اور اسی طرح پھر علاج کروایا، پھر جو ہے نا وہ مختلف تعویذات استعمال کیے، پھر جادو ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے دن جادو کے معاملات میں پریشان رہتے ہیں، مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین شریف کو پڑھتے پڑھتے جب آپ سلام قولم میں رب الرحیم پر پہنچیں گے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم سلام قولم میں رب الرحیم۔ صرف دو لفظ، دو پیارے نام اللہ رب العزت کے، میٹھے میٹھے پیارے نام، ان کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلام قولم میں رب الرحیم اسی طرح یہ پڑھنا۔ اب اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یا حی یا قیوم
سلام قولا من رب رحیم، یا حی یا قیوم سلام قولا من رب رحیم، یا حی یا قیوم سلام قولا من رب رحیم۔ آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ کے سورہ یاسین شریف کو یہ مکمل کر لینا۔ اب یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ عمل مجھے پیر و مرشد میاں حضور نے چند ہی دن پہلے، میں میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو میاں حضور نے عطا فرمایا تھا۔ کافی سارے مریدین محبین بیٹھے ہوئے تھے، خلفاء حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ہی سوال کیا تھا تو میاں حضور نے پھر اس پر مجھے یہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس لیے میں آپ نے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جب آپ پہنچیں گے سلام قولا من رب رحیم سے پہلے آپ نے 2 الفاظ کا اضافہ کرنا ہے، 2 پیارے ناموں کا، یا حی یا قیوم سلام قولا من رب رحیم۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورہ یاسین مکمل کر لی۔ اب اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے اور پی لینا ہے اور چہرے پہ لگا لینا ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم لگ جائے، لیکن یہ اتنا پاورفل وظیفہ، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اور پیچھے جس نے کیا وہ بھی الٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو اللہ رب العزت کے 2 پیارے نام ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے نا، اسم اعظم ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور اسم اعظم کو جو پڑھتے ہیں یا جو جانتے ہیں اسم اعظم کے بارے میں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ اسم اعظم پڑھنے سے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے کرنا کہ یعنی کہ سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے جب سلام قولا من رب رحیم پر پہنچیں گے تو اس سے پہلے یا حی یا قیوم سلام قولا من رب رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس کو 11 مرتبہ ریپیٹ کر کے سورہ یاسین آپ نے مکمل کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ کا 1 مرتبہ ہو گیا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر مجبوری ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی پڑھنا بھی لازمی ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی تعداد آپ تعداد میں رکھ لیں، یعنی کہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے نواز دے گا، آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ پانی پہ دم کرنا ہے، پی لینا ہے۔ اب یہ روزانہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے 24 گھنٹے اس کو پیتے رہنا ہے، 24 گھنٹے اس کو پیتے رہنا ہے، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ پڑھیں، پھر پی لیں 24 گھنٹے، پھر دوبارہ اسی طرح 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو پورے کے پورے باڈی کے اندر سے جادو جنات سب چیز رموو ہو جائے گی، بالکل صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، اپنے کرم سے نواز دے، فضل سے نواز دے۔ جو اب آپ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 0300 9676758۔ دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان میں کال کریں گے، بندہ ناچیز خود آپ کو سلسلے میں داخل کر دے گا اور آپ کو سلسلے کے وظائف بھی دے دیے جائیں گے۔ تو جو احباب خانقاہ سے، ہماری خانقاہ سے عملیات کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے محبین بھی ہیں، متعلقین بھی ہیں، تو تمام احباب کوشش کریں کہ سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ سالہ سال وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ مین چیز ہے آپ کا جو ہے نا وہ کنیکشن نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنا جو ہے نا وہ اس کو جنریٹ کر رہے ہیں، روحانیت کو بنا رہے ہیں، نہیں بن رہی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ لو جی حضرت یہ لگتا کچھ بھی نہیں ہونا، حالانکہ پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ جب بزرگان کسی بھی دوسرے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے یا ان کو بھیجا جاتا تھا یا رہنمائی کی جاتی تھی، بھی آپ فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں مرشد کے پاس چلے جائیں، اب آپ کی آگے کی رہنمائی وہاں ہے، تو وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ طالب بیعت ہوں یا بیعت ہوں، لیکن یہ ہے کہ بیعت ضرور ہوتے تھے تاکہ ان کے سلسلے سے جڑ جائیں، ان کے وہ بھی، اور ان کے اوپر جو جتنے بھی پیران عظام ہیں ان کے مرشد سارے کے سارے جو ہے نا متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ اصل یہی تھا۔ پھر ہمارے احباب کئی سال مراقبہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی اجازت لیتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ نہیں چلتا۔ تو مراقبہ کیسے چلے گا؟ جب آپ مراقبے میں بیٹھ کے
اجازت مجھ سے لی آپ نے لی ہے یا کسی سے اجازت لے لی ہے، آپ مراقبہ میرا کر رہے ہیں، یا مجھ سے اجازت لی ہے تو آپ مراقبہ کر رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کا مراقبہ نہیں چل رہا، آپ کے مراقبے کے معاملات نہیں کھل رہے۔ اصل مین چیز ہے کہ آپ کا روحانی تعلق تو میرے ساتھ بنا ہی نہیں، آپ نے اجازت تو لے لی ہے لیکن روحانی تعلق نہیں بنا۔ روحانی تعلق بنانے کے لیے آپ اگر پہلے سے کسی سلسلے میں بیعت ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرے سلسلے میں بھی طالب بیعت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ طالب بیعت ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ جو ہے مراقبہ کریں، وظائف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، پھر اس کے فیوز و برکات دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا قلب اگر ٹھنڈا نہ ہو تو بات کرنا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، تمام لوگوں کو برکتیں دے۔ تو جو ہے باپ بھی رابطہ کرنا چاہیں گے موبائل پر کال کریں، واٹس ایپ پر کال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے پاکستان ٹائم کے حساب سے آپ کی کار ریسیو ہو جائے گی، آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے میں بھی آپ کو داخل کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔